السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں اس زمین پہ اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور سالے عنصر اس وقت بظاہر بہت مایوس کن اقلیت میں ہیں، تھوڑے بہت منظم ہو جائیں گے، اپنی ذاتی اجتماعی رویہ خالص راستی، انصاف، حق پسندی، خلوص و دیانت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو۔ اگر وہ مسائل زندگی کا بہتر حل اور دنیا کے معاملات کو درست طریقے پر چلانے کے لیے ایک اچھا پروگرام بھی رکھتے ہوں، تو یقین جانیے اس منظم نیکی کے مقابلے میں منظم بدی اپنی لشکروں کی کثرت اور پرانگندے ہتھیاروں کی تیزی کے باوجود شکست کھا جائے گی۔ انسانی فطرت شر پسند نہیں ہے، اسے دھوکہ ضرور دیا جا سکتا ہے اور بڑی حد تک مسخ بھی کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے اندر بلائی کی قدر کا جو مادہ خالق نے ودیت کر دیا اسے بالکل معدوم نہیں کیا جا سکتا۔ انسانوں میں ایسے لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں جو بدی ہی سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے البردار بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی کم ہوتے ہیں جنہیں نیکی سے عشق اور اسے قائم کرنے کی جدوجہد کریں، اور ان کے دونوں گروہوں کے درمیان عام نیکی اور بدی کی ملی جلی رجحان رکھتے ہیں، اور نہ بدی کے گرویدہ ہوتے ہیں، نہ نیکی ہی کسی انہیں غیر معمولی دلچسپی ہوتی ہے۔ اس کے ایک طرف جھک جانے کا انحصار تو اس پر ہوتا ہے کہ خیر اور شرم کے علمبرداروں میں سے کون آگے بڑھ کر انہیں اپنے راستے کی طرف کھینچتا ہے۔ یا خیر کے علمبرداروں سے میدان میں آئیں ہی نہیں تو ان سے عوام الناس کی بلائی کی راہ پر چلنے کی کوشش ہی تو لال محلہ میدان علمبردار شر کے ہاتھوں رہے گا۔ وہ عام انسانوں کو اپنی راہ پہ کھینچ لے جائیں گے۔ خیر کے علمبردار بھی میدان میں موجود ہوں، وہ اصلاح کی کوشش کا حق ٹھیک ادا کریں، تو عوام الناس علمبردار شرکا کا شر کا اثر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ ان دونوں کا مقابلہ آخرکار اخلاق کے میدان میں ہوگا۔ اس میدان میں نیک انسانوں کو برے انسانوں کو کبھی شکست نہیں دے سکتی۔ سچائی کے مقابلے میں جھوٹ، ایمانداری کے مقابلے میں بے ایمانی، اور پاک بازی کے مقابلے پر کرداری خواہ کتنا ہی زور لگائے، آخر جیت پر حال سچائی، پاک بازی، ایمانداری کی ہوگی۔ دنیا اس قدر بھی اس نہیں ہے کہ اچھی اخلاق کی مٹھاس برے اخلاق کی تلخی کو چکھ لینے کے بعد بھی آخرکار اس کا فیصلہ یہی ہو کہ مٹھاس سے تلخی زیادہ بہتر ہے۔ اصلاح کے لیے نیک انسانوں کو تنظیم کے ساتھ دوسری ضروری چیز یہ کہ ہمارے سامنے بناؤ بگاڑ کا ایک خواص تصور موجود ہو۔ ہم اچھی طرح یہ سمجھ لیں کہ بگاڑ کیا ہے تاکہ اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے، وہ بناؤ کیا ہے، عمل میں لانے کا سارا زور لگایا جائے۔ انسانی زندگی بگاڑ جن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے ان کو ہم چار بڑے عنوانات کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں۔ رب سے بے خوفی جو دنیا میں بے انصافی، بے رحمی، خیانت اور ساری اخلاقی برائیوں کی جڑ ہے۔ رب کی ہدایت سے بے نیازی جس نے انسان کے کسی معاملے میں بھی ایسے مستقل اخلاقی اصول باقی نہیں رہنے دیے جن کی پابندی کی جائے، اس چیز کی بدولت اشخاص، گروہوں، قوموں کا سارا طرز عمل مفاد پرستی، خواہشات کی غلامی پر قائم ہو گیا ہے۔ اس کا نتیجہ کہ وہ نہ اپنے مقاصد میں جائز ناجائز کی تمیز کرتے، نہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کے برے سے برے ذرائع اختیار کرنے میں انہیں ذرا تعامل ہوتا ہے۔ خود غرضی وہ جو صرف افراد ہی کو ایک دوسرے کا حق تلفی پر آمادہ نہیں کرتی بلکہ بڑے پیمانے پر نسل پرستی، قوم پرستی، طبقاتی امتیازات کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اس سے فساد کی بے شمار صورتیں پیدا ہوتی ہیں، جمود یا بے راہ روی کی، جن کی وجہ سے انسان تو رب کی دی ہوئی قوتوں کو استعمال ہی نہیں کرتا، یا غلط استعمال کرتا ہے، یا خدا کے بخشے ہوئے ذرائع سے کام نہیں لیتا، یا غلط کام لیتا ہے۔ پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قانون یہ کہ کاہل نکمے لوگوں کو زیادہ دیر تک اپنی زمین پر قابض نہیں لینے دیتا، بلکہ ان کی جگہ ایسے لوگوں کو لے آتا ہے جو کچھ نہ کچھ بنانے والے ہوں۔ دوسری صورت میں جب غلطکار قوموں کی تخریب ان کی تعمیر سے بڑھ جاتی ہے تو ہٹا کر پھینک دی جاتی ہیں، بسا اوقات خود اپنی ہی تخریب کاروائیوں کا لقمہ بنا دی جاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ چیزیں جن کی بدولت انسانی زندگی بنتی سنورتی ہے۔ رب کا خوف جو آدمی کو برائیوں سے روکنے، سیدھا راہ چلانے، ایک قابل اعتماد ضمانت دیتا ہے۔ راست بازی، انصاف، امانت، حق شناسی، ضبط نفس، وہ تمام دوسری خوبیاں جن پر ایک پرامن، ترقی پذیر تمدن و تہذیب کی پیدائش کا انحصار ہے، اس سے ایک تخم سے پیدا ہوتی ہیں، اگرچہ بعض دوسرے عقیدوں کے ذریعے سے بھی کسی نہ کسی حد تک انہیں پیدا کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح مغربی قوموں نے کچھ نہ کچھ اپنے اندر پیدا کیے، لیکن اس ذرائع سے پیدا کی ہوئی خوبیوں کا نشوونما بس ایک حد پر جا کر رک جاتا ہے، اس حد پر اس کی بنیاد متزلزل رہتی ہے۔ صرف اللہ سے ڈرنا ہی وہ پائیدار بنیاد ہے جو انسان کے اندر برائی سے رکنے اور بلائی پر چلنے کی صفت مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتی ہے، لا اور محدود پیمانے پر نہیں بلکہ نہایت وسیع پیمانے پر انسانی معاملات پر اثر دکھاتی ہے۔ رب کی ہدایت پیروی جو انسان کے شخصی، اجتماعی، قومی اور بین الاقوامی رویے کو، اخلاق کے مستقل اصول کو پابند کرنے کی ایک ضرورت ہے۔ جب تک انسان اپنے اخلاقی اصولوں کا خود واضح
مصنف رہتا ہے، اس کے پاس باتیں بنانے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، عمل میں لانے کے لیے کچھ اور کتابیں ہیں، آب زر سے وہ قسم کے اصول لکھتا ہے، معاملات میں اپنے مطلب کے مطابق بالکل دوسری قسم کے اصول برتا ہے، دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے کچھ موقع مسلط اور خواہش اور ضرورت کے دباؤ سے ان کی اصول حیران بدلتے ہیں۔ وہ اخلاق کا اصل محور حق کو نہیں بلکہ اپنے مفاد کو بناتا ہے، اس کو بات کو مانتا ہی نہیں کہ عمل کو حق کے مطابق ڈلنا چاہیے، اس کے بجائے وہ چاہتا ہے کہ حق اس کے مطابق مفاد کے مطابق ڈلے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی بدولت افراد سے لے کے قوموں تک سب کا رویہ غلط ہو جاتا ہے، اس سے دنیا میں فساد پھیلتا ہے۔ اس کے برعکس چیزیں انسان کے امن، خوشحالی، فلاح و سعادت بخشی جا سکتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اخلاق کے کچھ ایسے اصول ہیں جو کسی کے مفاد کے لحاظ سے نہیں بلکہ حق کے لحاظ سے بنے ہوئے ہیں، انہیں اٹل مان کر تمام معاملات میں ان کی پابندی کی جائے، خواہ وہ معاملات شخصی ہوں یا قومی، خواہ وہ تجارت سے تعلق رکھتے ہوں یا سیاست یا صلح و جنگ سے۔ ظاہر ہے کہ ایسے اصول صرف خدائی ہدایت پہ ہمیں مل سکتے ہیں، ان پر عمل درآمد کی صرف یہی ایک صورت ہے، انسان ان اندر رد و بدل کے اختیارات دستبردار ہو کے انہیں واجب اعتبار تسلیم کرے۔ نظام انسانیت جو شخصی، قومی، نسلی، طبقاتی خود غرضیوں کے بجائے تمام انسانوں کے مساوی مرتبے و مساوی حقوق پر مبنی ہو، جس میں بے جا امتیازات نہ ہوں، جس میں اونچ نیچ، چھوت چھات، مصنوعی تعصبات نہ ہوں، جس میں بعض کے لیے مخصوص حقوق اور بعض کے لیے بناوٹی پابندیاں اور رکاوٹیں نہ ہوں، جن میں سب کو یکساں پھیلنے پھولنے کا موقع دیا جائے، جس میں اتنی وسعت ہو کہ روئے زمین کے سارے انسان اس میں برابری کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ عملے سالے خدا کی دی قوت اور اس کے بخشی ہوئے ذرائع کو پوری طرح استعمال کرنا اور صحیح طرح استعمال کرتا ہے۔ حضرت چار چیزیں ہیں جن کے مجموعے کا نام بناؤ اصلاح ہے۔ ہم سب بہتری میں ہے ہم اپنے اندر انسانوں کے لیے ایسی تنظیم موجود ہو جو بنانے کی طرف جائے۔